الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 155 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ زندگی کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی غم نہ آتا ہو، جس کو دکھوں نے گھیرا نہ ہو، جس کو مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ ایک عام ادنا حیثیت رکھنے والا گمنام ہے یا کوئی معروف اور بادشاہ انسان ہے، لیکن یہ غم، دکھ، پریشانیاں اور تکالیفیں ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس مسلمان نے ان غموں، ان پریشانیوں اور ان دکھوں کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ ڈپریشن کی گولیاں، نیند کی گولیاں، وہ زینکس نام کی گولی، بہت لاکھوں کی تعداد میں روزانہ سیل ہونے والی یہ گولیاں ہیں جو مسلمان ریلیکس ہونے کے لیے، ذہنی ریلیکسیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کا کبھی ہمارے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، جس کا کبھی ہمارے بزرگوں بہت پیچھے نہیں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا صحابہ کے دور میں نہیں جانا، 100 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے آباء و اجداد نے ان چیزوں کا نام نہیں سنا تھا۔ اس طرح کی بیماریاں ان کو لاحق نہیں تھیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس غم اور پریشانی کو بجائے اس کے کہ ہم اس تناظر میں دیکھتے کہ جس تناظر میں ہمیں اللہ اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں اور حدیث میں دکھایا ہے، ہم ان مصائب اور مشکلات کو اپنی طاقت، اپنے زور بازو، اپنی ہمت اور اپنے ہی بل بوتے کے اوپر حل کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں، اور ان میں سے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایک تو ناگہانی تکلیف ہوتی ہے جو کہ آنی ہی آنی ہوتی ہے، جیسا کہ کسی اپنے کی موت ہے۔ اب موت ایک ایسا غم ہے کہ اس کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا نا، یہ تو آنا ہی آنا ہے، ہر انسان کے ساتھ اس نے اپنوں کی کسی نہ کسی کی موت دیکھنی ہے۔ لیکن بعض مصائب اور غم ایسے ہیں جو ہم نے خود سے پال رکھے ہیں، جو ہماری اپنی ساخت ہے۔ تو آج کی جو میری گفتگو ہوگی اس میں یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ یہ غم اور تکلیفیں اور مصائب جو ہمارے اوپر آتے ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، ہمارا رد عمل اس پر کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، کسی بھی چوٹ کا لگ جانا، کسی بھی تکلیف کا آ جانا، کسی بھی نقصان کا ہو جانا، یہ مت بھولیے کہ جب آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کا کردار اس غم کے مقابلے میں بہت بھیانک ہوگا۔ میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو ایک عورت تھی جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ تو پھر جب اسلام آ گیا تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اپنے تمام سابقہ معاملات سے تائب ہو گئی، اور اسی طرح جو اس کے ملنے والے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سارے معاملات چھوڑ دیے، لیکن بہرحال انسان گناہ گار ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن ایک شخص جا رہا تھا تو اس پر نظر پڑی، تو اس نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرے۔ تو جب اس نے اس کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس عورت نے فوراً اس کو یاد دلایا کہ نہیں، باز آ جاؤ، اب اسلام آ چکا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی ہے۔ اور اچانک جب اس کو بھی یاد آیا، جب مسلمان تھا وہ بھی، جب اس کو بھی یاد آیا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے آپ کو جب اس سے دور کر پلٹنے لگا تو اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ گرا اور اس کا سر جو ہے وہ دیوار میں لگا اور اس کو چوٹ لگ گئی۔ خیر وہ پلٹا اور یہ آ کر یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی کہ میرے ساتھ آج یہ ایسے معاملہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانتے ہیں اس کو کیا کہا، اللہ نے تیرے ساتھ رحم والا معاملہ کیا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ رحم کیا ہے، نرمی کی ہے، شفقت کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جس پر اللہ رب العزت رحم کرنا چاہتے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دنیا کے اندر یہ چھوٹی موٹی تکلیف دے کر اس سے اس غلطی کا ازالہ کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، اور جس پر اللہ رب العزت رحم نہیں کرتے اس کے گناہوں کو برقرار رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب ذرا ایک پہلو پر غور تو کریں، ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، پہلا ٹاپک نمبر 1، جب ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میں تو نمازوں کا بھی صحیح طرح سے پابند نہیں ہوں، مجھے کتنی سزائیں ملنی چاہیے، کیا اتنی ملتی ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا دنیا و ما فیہا سب کچھ ہی کھو گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا اس کا سب کچھ، جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی۔ بتائیں ہمیں کتنی نمازیں رہتی ہیں، ہمارا کچھ لٹتا ہے؟ ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں نے کتنی دفعہ وعدہ خلافی کی ہوگی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی دفعہ جھوٹ بولتا ہوں، میں نے کئیوں کو گالیاں بھی دی ہوں گی، میں اپنے ملازموں کے اوپر برسا بھی ہوں گا، میں نے اپنے والدین کی نافرمانی بھی کی ہوگی، ہو سکتا ہے میں نے بہنوں کا وراثت میں حق بھی مارا ہو سکتا ہے میں نے بیوی کے اوپر بھی کبھی زیادتی کی ہو، کتنوں کے دل میں نے دکھائے ہوں گے، میں نے مسجد کے تقدس کو بھی کبھی پامال کیا ہوگا، کیا کچھ ہے جو میں نے نہیں کیا ہوگا؟ اور اس سے آگے چلتے چلے جائیے، ہو سکتا ہے کبھی یاروں میں بیٹھ کر میں نے کوئی نشہ بھی کیا ہو سکتا ہے کبھی یاروں میں بیٹھ کر میں نے جوا بھی کھیلا ہو سکتا ہے کبھی انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے فحشہ عورت کا ڈانس بھی دیکھا ہو سکتا ہے میں نے کبھی سینمے کے شوق میں دیکھنے میں کبھی فلم بھی دیکھی ہو۔ کتنے گریبان میں جھانکے نہ ذرا، ماضی میں جائیں نہ ذرا۔ میں نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہوں، قرآن مجھ سے کھلتا نہیں ہے، ذکر میری زبان پہ ہوتا نہیں ہے، ہر طرح کی بری کلام میں کرتا ہوں، غیبت سے میں ہر وقت جو ہے وہ لوٹ رہتا ہوں، چغلیاں میری عادت بن چکی ہے، میں کتنے گناہ کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں اگر میں سزائیں دیکھوں تو کیا مجھے سزائیں ملتی ہیں؟ بتائیں، غور کریں کہ جتنے گناہ ہم کرتے ہیں کیا ان گناہوں کے بدلے ہمیں سزائیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی ہمیں سزائیں۔ ہمیں سزائیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے نہیں ملتی ہیں، ہمیں سزائیں اللہ کی، یہ اس کا رحم ہے کہ کوئی تھوڑا سا غم آیا، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ گئی، کوئی تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو اللہ رب العزت اس غم، اس تکلیف، اس پریشانی کی وجہ سے بھی ہمارے روزمرہ کے امور میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور پہلو سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں بات، اور ذرا اپنے تصور میں سوچئے گا، ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی غم ہے، وہ ذرا سوچے کہ یار میرا سب سے بڑا غم یہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں، اور اس کے بعد جو میں بات کروں گا ذرا اس پر نظر دوڑائیے گا، تو میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جانے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میرا غم کوئی غم نہیں ہے، میرا غم دنیا کا ہلکا ترین غم ہے۔ لیکن جب تک انسان کی سوچ اور فکر نہیں ہوتی تب تک اسے اپنا غم سب سے بڑا غم لگتا ہے۔ جس کے سر میں درد ہوتی ہے، میگرین پین کا جس سے مسئلہ ہوتا ہے، وہ جب اس کو درد ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے یا اللہ کسی نو میگرین پین نہ ہوئے، سر دی درد ورگی درد کوئی نہیں۔ جس کے دانت میں درد ہوتی ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دانت کی درد سے مجھے کہیں چھٹکارا دے دے۔ میں کہتا ہوں دشمن کو بھی کبھی دانت کی درد نہ ہو، دانت کی درد بڑی پیڑی درد ہے۔ جس کو گردے کی درد ہوتی ہے وہ کہتا ہے دردیں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن گردے کی درد کسی کا نہ ہو، یہ درد برداشت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو تکلیف انسان کو لاحق ہوتی ہے اسے لگتا ہے وہی تکلیف سب سے زیادہ سخت ہے، اور جس تکلیف میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا کی ساری خوشیاں اسی میں ہیں کہ اگر مجھے یہ تکلیف نہ ہو تو۔ اسی طرح جس کو جو غم ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ یہ غم کسی کو نہ ہو، اس غم سے مجھے کسی طرح نجات مل جائے۔ اب دیکھیں باوجود اس کے، ایک پہلو ہم نے سمجھ لیا، باوجود اس کے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، باوجود اس کے کہ ہم کتنی خطائیں اور کتنی غلطیاں کرتے ہیں، بتائیں یہاں پر الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ سے مانگنی تو ہر وقت عافیت ہی ہے، کبھی اللہ سے گناہوں کی سزا نہیں مانگنی اس سے عافیت ہی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لوگ، مجھ سمیت آپ جو بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثریت 99% اکثریت وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ یتیمی کا غم کیا ہوتا ہے۔ وہ یتیم پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے باپ کی شفقت بھی دیکھی ہوگی، انہوں نے ماں کی محبت بھی دیکھی ہوگی،
ہوگا کہ یتیمی میں لوگوں کے تانے کس قدر تکلیف دیتے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ دوسرے کے مال پر احساناً پرورش پانے والا بچہ کس قدر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. انہیں نہیں پتا ہوگا. آگے چلتے چلے جائیے. یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد اپنے اپنے غموں میں مبتلا. کسی کو غم ہوگا کہ اس کے اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس غم میں ہر وقت نڈھال ہے. کسی کو غم ہوگا اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے. کسی کو غم ہوگا اس کا شوہر اچھا نہیں ہے. کسی کا شوہر کو غم ہوگا اس کی بیوی اچھی نہیں ہے. کسی کو غم ہوگا کاروبار نہیں چل رہا. کسی کو غم ہوگا اس کے پیسے کسی نے مار لیے ہیں. یہی غم ہوں گے، اس قسم کے غم ہوں گے. کسی ایک ہی فرد کو یہ سارے غم لاحق نہیں ہوں گے. کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی. ہم میں سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے الحمدللہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس غم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہو. اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے جنازے کو اٹھانے کا غم ہم میں سے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے یہ غم نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی نے ہمارے اوپر لا کر کوئی گندگی رکھ دی ہو. بتائے دیکھا کسی نے یہ غم؟ کبھی کسی نے یہ غم نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ پر کسی نے تھوک دیا ہو. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ غم نہیں دیکھا ہوگا کہ اس پر کسی نے پتھر برسائے ہو. ہم میں سے کبھی کسی نے یہ غم نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کی بچیوں کو طلاق دے دی گئی ہو. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ سارے غم جس نے دیکھے ہیں وہ گناہگار نہیں تھا، اس میں خطائیں نہیں تھی، اس میں لغزشیں نہیں تھی. وہ تو فرما بردار تھا، وہ تو تابع دار تھا. یہ سارے غم جس نے دیکھے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. بتاؤ دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں؟ دیکھے ہیں نا. اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے غم کیا غم ہے؟ تم نے کبھی فاقے کی تکلیف کو دیکھا ہے؟ تم اپنے غموں کو روتے ہو. تمہیں ایک غم ہے کہ اولاد نہیں ہے. تمہیں ایک غم ہے کہ تمہیں وہ لڑکی نہیں ملی اور تم نے خودکشی کر لی. تمہیں ایک غم ہے کہ تمہیں فلاں جوتا پسند تھا، تمہیں فلاں پلاٹ پسند تھا، تمہیں فلاں سوٹ پسند تھا، تمہیں فلاں ہار پسند تھا، وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکی. تمہیں تو ایک غم ہے، یہ تمہارے غم ہے. تمہیں کیا پتا فاقے کا غم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی فاقے کی تکلیف کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. بھول جاؤ گے اپنے سارے غم جب تم نظر ڈالو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر. جب تم نظر ڈالو گے کائنات کی اس ہستی پر جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کا نہیں جنات کا بھی امام قرار دیا ہے، مخلوقات کا امام قرار دیا ہے. اور اس کے باوجود تم اپنے ایک غم کو لیتے ہو اور اس کو اپنے ذہن پر سوار کر کے کہتے ہو کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ میں جب تک گولی نہ کھا لوں. تم اپنے ایک غم کو لیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ مجھے زندگی کا یہ ایسا غم لاحق ہے جس نے میری زندگی کو مفلوج کر دیا ہے. ان سارے غموں، ان ساری دکھوں، ان ساری تکلیفوں کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی وہ اپنے رب کے سامنے فرض تو ایک طرف رکھ دو، کبھی وہ رات کو بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے میں کوتاہی کا شکار نہیں ہوئے تھے. کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا تھا. ان ساری تکلیفوں اور غموں کے باوجود میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرتے تھے. اس آنے والی امت کے لیے جس نے پرسکون زندگی گزارنی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غموں کو بھلا کر، اپنی تکلیفوں کو بھلا کر، اپنی پریشانیوں کو بھلا کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں اس امت کی بھلائی، اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہم لوگ ناشکری،
کم ظرف ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بلکہ اس سے بھی سخت بات، حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ کیا تکلیف تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جانتے ہیں کیا تکلیف تھی؟ تپتی ریت کے اوپر لٹا کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا. وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں ان کی تکلیف کا عالم تو دیکھ، وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری کمر پر جب مجھے کافر کوئلے کے اوپر لٹا دیتے تھے نا، کوئلے نیچے گرم کر کے تو مجھے اوپر لٹا دیتے تھے، تو اس کوئلے کی ہیٹ سے میرے کمر کے اندر ایسے سوراخ ہو گئے تھے، اور جب مجھے وہاں سے نجات ملی، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ بچے ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال کر میری کمر پر کھیلا کرتے تھے. وہ تکلیفیں تھیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا دکھ، اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ وہی بات جو آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہی انداز جو آج میں نے آپ کے ساتھ اپنایا، وہی انداز، یہ میں نے انداز میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھا. انہوں نے کہا تھا عمار تم اپنے دکھ کو روتے ہو، تم اپنے دکھ کو روتے ہو، تمہیں تو صرف تپتی صحرا پر لٹایا جاتا ہے، تمہیں تو صرف گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، تمہیں تو صرف کوئلوں کے اوپر رکھا جاتا ہے. تم سے پہلے اللہ کے دین کی خاطر ایسے مرد بھی گزرے ہیں کہ جن کی کھال کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا تھا، ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے جسم کو آرے کے درمیان میں رکھ کے دو حصوں میں چیر دیا گیا تھا، ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑا کر ان کو پھاڑ دیا گیا تھا. عمار ان کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا تھا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ ایک ہے. وہ کبھی اپنی تکلیف کو لے کر کسی آستانے پر، کسی دربار پر، کسی بابے کے پاس، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. بچی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو ہم اپنی عیب، اپنے گناہ، اپنی تکلیفیں، ہم ان کو سب کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، جاؤ کسی بابے کے پاس جاؤ، وہ تعویذ دے گا، کسی بابے کے پاس جاؤ، اس کے آستانے پر ماتھا رگڑو، اس کے کوئی نظر و نیاز کرو، ہمارا کام بن جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں، تم نے صرف اتنی سی بات پر سوچ لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال نے کہا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کے غموں میں سے کوئی ایسا غم جس نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی ہو، وہ کون سا غم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ، وہ جس وقت طائف کے مقام کے اوپر میری ناقدری ہوئی تھی، جب وہ مجھ پر پتھر برسائے گئے تھے، اس وقت جو تکلیف مجھے ہوئی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے. اتنی زیادہ تکلیف میں نے زندگی میں کوئی اور برداشت نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے خوف سے. آج ہمیں خوف کیا ہے؟ ہمیں خوف یہ ہے فلاں پلاٹ ہاتھ سے نہ نکل جائے، فلاں گاہک ہاتھ سے نہ نکل جائے،
فلاں رشتہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، فلاں سیٹ ہاتھ سے نہ نکل جائے، فلاں جاب ہاتھ سے نہ نکل جائے. یہ خوف ہے، یہی خوف ہے جو ہمیں جینے نہیں دیتے. کسی کو یہ خوف ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر جواب بھی تو دینا ہے ان اعمال کا، اس زندگی کا، ان لمحوں کا، اس جوانی کا، اس مال کا، اس اولاد کا، اس بیوی کا جو اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کی ہے. یہ خوف ہے کسی کو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہے. خوف دو طرح کے ہوتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا خوف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خوف وہ جو انسان کو مفلوج بناتا ہے، ایک خوف وہ جو انسان کو نیک بناتا ہے. ایک خوف جو انسان کو مفلوج بناتا ہے، ایک خوف جو نیک بنا. ہمارے پاس مفلوج بنانے والا خوف ہے. ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں تخشون کسادہا، یہ جو 1 لاکھ میں نے جوڑ کے سائڈ پہ بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہے نا، اس کو نہ کہیں چھیڑنا پڑ جائے، اس میں سے نہ کہیں کوئی کام ہو جائے. یہ جو بیوی کا زیور پڑا ہوا ہے نا، اس میں 1 تولے 2 تولے بڑھنا ہی چاہیے، یہ نہ کہیں کم ہو جائے. یہ ہمیں خوف ہے. یہ خوف انسان کو مفلوج بناتے ہیں، انسان کو مفلوج کرتے. کون سا خوف ہے جو انسان کو نیک بناتا ہے؟ وہ خوف ہے جو اس نوجوان کو تھا جس کو آخری لمحے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی تھی اور آپ نے پوچھا تھا کیف تجدک، اے نوجوان تیری کیا کیفیت ہے اس وقت؟ تو اس نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے غم، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اپنے کردار، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہوں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے خوف آتا ہے کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے. پوچھے کا جواب کون دے سکتا ہے بتائیں؟ پوچھے کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے پوچھے نہ، اللہ ہمیں مناقشے سے محفوظ فرما لے. تو پوچھا کہ کیا کیفیت؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑا خوف ہے ہر وقت ذہن پہ کہ اللہ مجھے میرے گناہوں پہ پکڑ نہ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اور اس نے کہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے کہ چلو کچھ نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، ان پر اللہ رحم بھی فرما دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی یہ کیفیت ہو، اس کے خوف سے اس کو نجات دے دیتا ہے اور اس کی امید کو پورا فرما دیتا ہے. رحمت کی امید پہ اللہ رب العزت پورا فرمائے. لیکن خوف تو ہو گناہوں کا. ہمیں کہاں خوف ہے؟ ہم ڈرتے نہیں، ہم نہیں ڈرتے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تمہیں ضرور بس ضرور آزماؤں گا خوف سے. شیطان تمہیں خوف دلائے گا، مختلف طرح کے خوف، مختلف طرح کی کیفیات تمہارے اوپر طاری کرے گا، وسوسوں کا تمہیں شکار بنائے گا. یہ خوف شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے. اور بے خوف ہو جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. کس سے بے خوف؟ یہ دنیا کے مصائب، یہ دنیا کی تکلیفوں سے بے خوف ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نا، راحت کب ملے گی؟ راحت کا متلاشی انسان نہیں، دنیا میں نہیں راحت مل سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے، یا یہ آرام پا گیا ہے یا پھر اس نے آرام دے دیا ہے دوسروں کو. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آرام پانے والے سے کیا مطلب اور آرام دینے والے سے کیا مطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ انسان متقی اور پرہیزگار تھا تو غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے اب آرام پا گیا ہے، سکون ہو گیا. اب اس کی زندگی میں دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، تکلیفیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، مصائب نہیں ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، یہ راحت پا گیا، آرام پا گیا. اگر یہ بد تھا، اگر یہ برا تھا تو اس نے تو آرام نہیں پایا، لیکن اس کے مرنے سے اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے، اس کے دوستوں نے، یہ چرند پرند نے، حتیٰ کہ جس زمین کے اوپر یہ رہتا تھا ان سب نے آرام پا لیا، دوسروں کو آرام ملا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا
ہم نے یہ غم نہیں دیکھے. بھوک کی آزمائش اللہ رب العزت محفوظ فرمائے ہم سب کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. وہ جوان مرد اور وہ جوان ایمان نہیں رہے جب میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ایک دن گرمی دوپہر کی شدید تھی اور عرب کا یہ رواج تھا، وہ گرمیوں کے اندر آرام کیا کرتے تھے دوپہر کے وقت. آج بھی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جب فل گرمی کا سیزن ہوتا ہے تو دوپہر میں کتنا سناٹا ہوتا ہے، باہر کوئی ٹریفک نہیں ہوتی، خاموشی. حالانکہ ہمارے ہاں کوئی اتنا خاص کیلولے کا رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں کیلولے کا رواج مطلب عادت کی حد تک ہے، عادت ہے ان کو اس کی. اور پھر اس معاشرے میں جب کوئی مشینری کا شور نہیں تھا، جب کوئی الیکٹرک کا شور نہیں تھا، کتنا پرسکون. تو صحابی وہ راوی کہتے ہیں گرمی کی شدت کے دن دوپہر کا وقت تھا جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، تب اپنے گھر سے اگر کوئی نکلے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جا رہے تھے تو راستے میں ایک دوسرے شخص سے ملاقات ہو گئی. وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے امام نے، جن کے لبوں کے ہلنے سے احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، جن کے لبوں کے ہلنے سے مکے میں پانی کی نہریں جاری ہو جاتی، جن کے لبوں کے ہلنے سے آسمان سے پھل برسنا شروع ہو جاتے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اس کڑی دوپہر کے اندر جب باہر نکلے، اپنے دوست ابوبکر سے ملاقات ہوئی، پوچھا ابوبکر اتنی دوپہر کو کیلولے کے وقت تم باہر کیوں نکل آئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ برداشت نہیں ہو سکی تو میں گھر سے باہر آ گیا. یہ دو دوست آگے چلتے ہیں، وہ جن کے روب و دبدبے سے شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ جن کی ہیبت سے روم کے تخت کانپا کرتے تھے، وہ جن کی ہیبت سے مسلمانوں میں جرأت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، وہ روب اور دبدبے کا انسان آج اپنے گھر سے نکلتا ہے، جس کو دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے، جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا، دنیا کے اندر سارے مذاہب کا خاتمہ ہو جاتا، صرف اسلام باقی رہتا. وہ عمر آج اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کڑی دوپہر کے اندر. اور جب یہ دو دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ عمر اس دوپہر میں گھر سے کیوں نکل آئے ہو، تو عمر کہتا ہے مجھے اپنی بھوک نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے میری بھوک نے مجھے گھر سے نکال. اور یہ تینوں، ایک نبی، ایک شہید، ایک صدیق، مقام اور مرتبہ دیکھیں. اور یہ تینوں ایک انصاری صحابی کے باغ میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری تو قسمت ہی آج جاگ گئی کہ میرے باغ کے اندر ایک ایسے مہمان آ گئے. فوراً گئے اور جا کر کھجورے لے کے آئے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کھجوروں کو کھا کر اور اس ٹھنڈے پانی کو پی کر کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عمر قیامت کے دن اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ کھجورے اور یہ ٹھنڈا پانی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عمر، اللہ نے قرآن میں کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. مالوں کی کمی سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بڑی نقطے کی بات بیان کی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. وہاں اللہ رب العزت نے اموال کے ساتھ ایک خاص چیز تجارت کے ساتھ ایک خاص چیز جوڑی ہے. وَتِجَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں ہمیشہ دھچکا لگا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اگلے مہینے سیل کیسی ہوگی. وہ جو نہ آنے والا رزق ہے وہ نہیں جینے دیتا، جو مل گیا ہے
وہ تو مل گیا، جو نہ آنے والا رزق ہے وہ نہیں جینے دیتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرد مومن ڈولنا نہیں ہے، اپنے مشن کو کمزور نہ کر لینا۔ دیکھو تمہارے نبی نے کیسے غم تکلیفیں برداشت کی تھی، مگر مشن میں کوتاہی نہیں ہوئی، مشن میں کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ بالانفس والثمرات، اور تمہیں جانوں سے، مثلا اولاد کے ذریعے سے، بہن بھائیوں کے ذریعے سے، کسی کی موت کے ذریعے سے، کسی کے بگڑ جانے کے ذریعے سے، کسی کی نافرمانی کے ذریعے سے بڑی آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں، اور پھلوں سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، کہ ان کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کو دیکھا، وہ بہت واویلا کر رہی تھی، اس کا کوئی فوت ہو گیا، وہ بہت واویلا، بہت رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ اے خاتون صبر کرو، اے خاتون صبر کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ پہنچنے کے ابتدائی وقت میں کیا جاتا ہے، بعد میں تو انسان کو کہتے ہیں نا انہوں صبر، اب صبر آ گیا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، جب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو صبر ہی آنا ہے نا۔ جب کسی آپ کا کوئی اپنا مر جائے تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، آخر 6 ماہ سال بعد وہ بھول جائے گا، صبر آ جائے گا۔ اصل صبر کیا ہے کہ جس وقت وہ صدمہ پہنچا اس وقت یہ کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اپنے اوپر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آئندہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے کہ وہ اذکار، وہ وظائف مسنون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غموں اور پریشانیوں میں اللہ کو یاد کر کے کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے یا کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہو، تو وہ اذکار جو ہمیں کسی بابے نے نہیں، کسی ٹھیڑی پہ بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے والے نے کوئی کاغذ پہ لکھ کے نہیں، بلکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں وہ مسنون اذکار، وہ مسنون وظائف میں بیان کروں گا کہ جو ہمیں پڑھنے چاہیے اور جن کے پڑھنے سے ہمارے دل کو بھی سکون رہے گا اور ہمیں تقویت بھی ملتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔